نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 201 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ آیت نمبر 200 سے لے کر 202 تک ایک ہی مضمون چل رہا ہے، اسے میں ایک بار پھر آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تو مینا میں میلہ لگاتے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ذکر الہی کیا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔ اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے۔ دنیا کی بھلائی میں آپ سے شیئر کیا گیا کہ اس میں نیک بیوی، دنیا میں غلبہ، خلافت اسلامی کا قیام، وسعت رزق، دین و دنیا کا علم اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق، الغرض سب نیک اعمال شامل ہیں۔ اور آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے نجات، جنت، رضا الہی کا حصول، حساب میں آسانی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی: اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ صحیح بخاری 6389، صحیح مسلم 2690۔ صحیح مسلم ہے حضرت انس جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے تو اس میں بھی یہ دعا کرتے۔ خلاصہ یہ کہ نہایت جامع دعا ہے، کئی احادیث مبارکہ میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسم کے لوگ ذکر فرمائے ہیں، صرف دنیا کی بھلائی طلب کرنے والے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرنے والے۔ تیسری قسم کے لوگ یعنی صرف آخرت کی بھلائی طلب کرنے والے جو دنیا کی بھلائی نہ مانگتے ہوں، ان کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، دنیا کی نعمتوں سے کنارہ کشی کی نہ ہی وہ اجازت دیتا ہے۔ تو آج کی آیت کریمہ میں ایک بہت خوبصورت دعا ہے، میں ریکمینڈ کروں گی آپ خود بھی یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بھلائیاں شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو کہتا ہے: اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر یا دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ دعا چاہے آپ اردو میں یاد کر لیجئے، بہتر ہوگا کہ عربی میں قرآن مجید کے الفاظ کی صورت میں ہی یاد کریں، اور اس میں ہر طرح کی بھلائی شامل ہے۔ اور دیکھیں صرف بھلائیاں ہی نہیں مانگی دنیا اور آخرت کی، مزید آگ کے عذاب سے بچانے کی دعا بھی ہے، جو کتنی ضروری ہے، کتنی لازم ہے، اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔